السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑے بابا سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ذی القعدہ کی 12 تاریخ ہو چکی ہے اور انگریزی 2 تاریخ ہے۔ ہندوستان سے 21 تاریخ سے حجاج کرام کا قافلہ شروع ہو چکا ہے اور 6 تاریخ تک حجاج کرام کا سفر جاری ہے۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ان کی قسمت کی بلندی کی بات ہے جن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے روضے پر بلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے انہیں بلایا ہے۔ ہر کسی کو یہ مبارک سفر، ہر کسی کو وہاں کی زیارت نصیب ہونا، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں، بلکہ جن پر خاص کرم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، جن پر خاص کرم ہوتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کچھ پنکھے بند کر دی جائیں ورنہ انورٹر ڈاؤن ہو جائے۔ تو آج کی جو تقریر ہے اسی تعلق سے ہے کہ مدینہ شریف، وہاں جانا، وہاں کی عظمت، وہاں کی بلندی، وہاں کا ادب اور احترام کیا ہے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے مغفرت چاہیں اور حضور کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے مغفرت چاہیں اور حضور ان کے لیے شفاعت کی دعا فرما دیں، تو اللہ رب العزت بہت زیادہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو آپ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے۔ یعنی جب کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائے، وہاں روئے گڑ گڑائے اور حضور جس کے لیے جس کی بخشش کی دعا فرما دیں، جس کی شفاعت کی دعا فرما دیں، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی بخشش فرمائے گا، اس کی شفاعت فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی بہت ساری اس میں احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ
اور اللہ سے معافی چاہو اور حضور سے کہو کہ وہ تمہاری شفاعت کے لیے دعا فرما دیں تو اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا۔ وہ صحابی رسول وہاں آ کر کے بہت روئے، حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ صحابی رسول چلے گئے۔ دوسرے دن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کل جو صحابی رسول آئے تھے انہیں خوشخبری سنا دو، اللہ رب العزت نے میرے دعا کے سبب ان کی بخشش فرما دی ہے۔ تو مدینہ شریف اس کا ایک الگ مقام ہے۔ تمام دنیا میں جو بھی شہر ہیں، تمام شہروں سے بڑھ کر کے افضل شہر مدینہ شریف ہے، اور شہر افضل ہے، افضل ہونے کی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں جلوہ گر ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہاں نہ جانے سے پہلے، شہر مدینہ میں ورود نہ کرنے سے پہلے وہاں مرض اور بیماریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ وہاں بہت زیادہ بیماریاں اور مرض ہوا کرتا تھا۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں کی آب و ہوا میں شفا پائی جانے لگی۔ مدینہ طیبہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا تھا، جب حضور وہاں تشریف لے گئے تو اسے مدینہ کہا جانے لگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی آخری عمر مدینہ شریف میں گزاری۔ حضور نے فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، مولا تعالیٰ جیسے حضرت ابراہیم نے مکہ شریف کے لیے دعا کی تھی، حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کے لیے دعا کی تھی، ویسے ہی میں تجھ سے مدینہ شریف کے لیے دعا کرتا ہوں، تو مکہ شریف سے دوگنی برکت مدینہ شریف میں عطا فرما۔ تو سب شہروں سے افضل، سب شہروں سے بلند مرتبہ والا شہر مدینہ شریف۔ علماء کرام میں اس بارے میں اختلاف واقع ہوا کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے دلائل اس بات پر پیش کیے کہ کسی نے کہا مکہ افضل ہے، کسی نے کہا مدینہ افضل ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب آپ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش آیا تو آپ نے کہا جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف میں تھے تو مکہ شریف افضل تھا، جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ شریف تشریف لے آئے تو مدینہ شریف افضل ہے۔ لوگوں نے فرمایا کہ مکہ شریف میں مقام ابراہیم ہے اور مدینہ شریف میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ مکہ شریف میں آب زمزم ہے۔ آب زمزم کہاں سے جاری ہوا؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایری غزم میں سے، اور کہا مدینہ شریف میں آب کوثر ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ مکہ شریف افضل ہے کیونکہ مکہ شریف میں ایک نیکی کی جائے تو اس کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ملا کرتا ہے، لیکن وہیں پر اگر ایک گناہ کیا جائے تو اس ایک گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ملا کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا مدینہ شریف افضل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہاں تو ایک اگر نیکی کی جائے تو 1,00,000 کا ثواب ہے، لیکن اگر ایک گناہ کر لیا جائے تو 1,00,000 گناہ کا عذاب بھی وہاں ملا کرتا ہے۔ لیکن مدینہ شریف میں ایک نیکی کی جائے تو اس نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور ایک گناہ کیا جائے تو ایک گناہ کا عذاب 1 گناہ ہی کے برابر ہے۔ یہ تمام مقدمات سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے سنے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تمام دلائل دیکھے تو فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ مکہ بھی ہمارا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، ہمیں تو دونوں سے عشق ہے۔ ہمیں تو اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ مکہ سے بھی محبت کرنا چاہیے، مدینہ شریف سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ، ان سے ان کے کسی مرید نے پوچھا حضور روئے زمین پر
سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا روئے زمین پر سب سے عمدہ جگہ، سب سے بہتر جگہ وہاں وہ ہے جہاں پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم قیام فرمائے۔ جہاں پر حضور قیام فرمائے وہ روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ ہے، سب سے بڑھیا جگہ ہے۔ پھر مرید نے کہا حضور جب وہ جگہ روئے زمین کی سب سے بہتر ہے تو پھر ہم جنت کی تلاش کیوں کرتے ہیں، جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، جب سب سے بہتر جگہ وہی ہے جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمائے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ شریف میں تھے تو کعبہ شریف افضل تھا، اب مدینہ شریف میں جہاں آپ آرام فرمائیں وہ جگہ سب سے افضل ہے، اور قیامت کے دن آپ جنت میں آرام فرما ہوں گے تو جنت کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ فرمایا مقام جو ہے، مرتبہ جو ہے وہ مکان کا نہیں ہے، مرتبہ مکین کا ہے۔ جہاں جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جائیں وہ جگہ مہکتی ہوئی چلی جائے گی، اس جگہ کا مرتبہ ہو جائے گا۔ علماء نے فرمایا جیسے نماز جمعہ میں افضل یہ ہے پانچوں وقت کی نماز میں پہلی صف میں لگا جائے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اس کا ثواب سب سے افضل ہے۔ اب وہیں ایک امام عصر کی نماز ہو، اب مصلی یہاں کے بجائے پہلی صف پر بچھا لیا جائے، پہلی صف پر بچھا لیا جائے تو ثواب اب اس پہلی صف کا ثواب افضل نہیں ہوگا، سب سے زیادہ ثواب اب اس صف کا ہوگا۔ اب وہیں ایک امام مصلی دلان میں جا کر کے بچھا لے، دلان میں جا کر کے جب مصلی بچھائے گا تو اب ثواب اس صف کا نہیں رہا بلکہ اس کے پیچھے جو صف ہے اس صف کا ثواب سب سے افضل ہے۔ تو فرمایا ثواب مکان کا نہیں ہے بلکہ ثواب جو ہے مکین کی، عظمت مکین کی وجہ سے ہے، عظمت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ آوری کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ تو جہاں جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے وہ جگہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ تو مدینہ شریف سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ روئے زمین پر جگہ ہے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف میں میرے روضہ اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ جنت کی طرح ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ مبارک وہ روضہ مبارک ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کرتے ہیں، اور پوری زندگی میں وہ 70,000 فرشتے جو ایک بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں دوبارہ انہیں حاضری دینے کا شرف حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ یوں تو سارے ملائکہ سارے فرشتے حضور کے اوپر درود بھیجتے ہیں، حضور کے اوپر درود بھیجتے ہیں، آپ کے اوپر سلامتی کی دعا کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ 70,000 فرشتے صبح قیامت تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضے پر آتے رہیں گے، سلام پڑھتے رہیں گے، درود پڑھتے رہیں گے، اور دوبارہ انہیں حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو وہ مبارک روضہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر میں جانا، وہاں جا کر کے دعائیں کرنا، یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں پیسے ہو جائیں، مال و دولت ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی تڑپ نہیں ہوتی ہے، انہیں اس کی لگن نہیں ہوتی ہے۔ جن کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، جن کے دل میں عشق ہوتا ہے، جن کے دل میں عشق کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دیدار کے لیے انہیں بلایا کرتے ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے جس کے بارے میں سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہاں تو قدم کی آہٹوں سے، قدم سے بھی آواز ہو جائے یہ بھی بے ادبی ہے۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے اور انہیں کوئی حاجت ہوا کرتی تھی تو مدینہ شریف کے اندر جو حرم ہے اس سے باہر جا کر کے قضاء حاجت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہیں، مجھے یہاں شرم آتی ہے کہ میں یہاں بول و براز کروں۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر آئے اور دیکھے کہ بہت عمدہ نسل کے گھوڑے آپ کے دروازے پر بندھے ہوئے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا یہ گھوڑے کس کے لیے ہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گھوڑے آپ کے لیے بندھے ہوئے ہیں، میں آپ کو تحفے میں دینے والا ہوں۔ تو امام شافعی نے کہا کہ آپ پیدل سفر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر کے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے جہاں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرمائے میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے جاؤں، گھوڑوں کی آواز مدینہ شریف کے احاطے میں مدینہ شریف کے حرم میں گونجے، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے، اس لیے میں پیدل دھیرے دھیرے قدموں سے جایا کرتا ہوں۔ یہ وہاں کا مقام ہے، یہ وہاں کا ادب ہے۔ وہاں کے ادب کے بارے میں شاعر نے فرمایا ہے وہاں کی دھوپ میں خوشبو ہے جنت کے مکانوں کی، وہاں کی دھوپ میں خوشبو ہے جنت کے مکانوں کی، وہاں کی دھوپ سے خود کو بچانا بھی ہے بے ادبی۔ مدینہ شریف کے ہر ذرے ذرے میں شفا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ شریف میں کوئی مرض پھیلا کرتا تھا، مدینہ شریف میں کوئی مرض آیا کرتا تھا تو صحابہ کرام کٹوریوں میں اپنا پانی لے آیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں اپنی انگلیاں ڈالتے، صحابہ کرام کو اس پانی سے شفا ملا کرتی تھی۔ آج بھی جو لوگ مدینہ شریف میں جا کر کے سچے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ ہم لوگ مقام مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پاتے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام سے پوچھا جائے، یہ بزرگان دین سے پوچھا جائے، وہ کیسا عشق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کرتے تھے، وہ کیسے عقیدت مند تھے، وہ کیسے چاہنے والے تھے۔ ایک بزرگ ہیں علامہ عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ نحو میں ان کی کتاب ہے شرح جامی، ایسی کتاب ہے جسے پڑھے بغیر دور حاضر میں کوئی مولوی بھی نہیں بن سکتا، عالم بھی نہیں بن سکتا۔ ان کا عشق رسول کیا تھا، وہ کیسا عشق کیا کرتے تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک محفل لگی ہوئی ہے، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گن گائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر درود بھیجے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر نعت پڑھی جا رہی ہیں۔ تو علامہ عبد الرحمن جامی نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ایک کلام لکھا اور حضور کی بارگاہ میں اسے پڑھ کر کے سنایا۔ ایک ہفتہ گزرا تھا، پھر اسی طریقے کی محفل علامہ عبد الرحمن جامی کو خواب میں دیکھنے کو ملی۔ انہوں نے ایک کلام لکھا اور یہ ارادہ کیا کہ یہ کلام جا کر کے اب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کے سامنے اس کلام کو پڑھوں گا۔ اور بہت عمدہ کلام، آج کل کی تو شاعری جو ہے، عمدہ شاعری جو پڑھی جاتی ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ادھر سے وہ کود پھاند کرے، ادھر سے ہم کود پھاند کریں، یہ شاعری ہے۔ وہ دیکھو کیسی شاعری ہوگی جس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیسا عشق ظاہر کیا تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی نکل گئے مدینہ شریف کے ارادے سے اپنے گھر سے، ادھر حضور نے مدینہ شریف کے گورنر کو یہ خواب میں آ کر کے یہ حکم دے دیا کہ فلاں شخص جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اسے مدینہ شریف کی حدود کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ حاکم مدینہ نے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان سنا تو تمام لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ تمام زائرین کی چیک ان کی جائے اور عبد الرحمن جامی جس کا نام ہے اسے مدینہ شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ جب علامہ عبد الرحمن جامی مدینہ شریف کی حدود پر پہنچے، وہاں پر جو فوج تعینات تھی اس نے پوچھا کون؟ تو علامہ عبد الرحمن جامی نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن جامی ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی کو وہاں سے مدینہ شریف کے حدود سے باہر کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حضور نے خود حاکم مدینہ کے خواب میں آ کر کے یہ بشارت دی ہے کہ عبد الرحمن جامی کو میرے دربار پر، میرے روضے پر حاضری نہیں دینی دی جائے۔
علامہ عبد الرحمن جامی بہت بڑے عاشق رسول تھے. حضور نے جو روکا تھا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا. بہت بڑے عاشق رسول تھے. اب بہت رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، بہت بے چین ہونے لگے. یہاں تک کہ ایک ترکی کا قافلہ جا رہا تھا، ترکی کا قافلہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہا تھا. انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے مدینہ شریف لے چلو. وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. تو علامہ عبد الرحمن جامی نے کچھ سکے دیے، کچھ دولت، کچھ مال و زر انہیں دیا، اور یہ کہا مجھے مدینہ شریف کی تڑپ ہے، کسی بھی حالت میں مجھے حضور کے روضے پر جانا ہے، کسی بھی حالت میں مجھے حضور کے دربار پر حاضری دینا ہے. یہ جذبہ، یہ عشق ان کے اندر تھا. کہا کیسے بھی لے چلو، مجھے مدینہ شریف لے چلو. وہ لوگ اس بات پر راضی ہوئے. جو اونٹوں کے اوپر بکسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سامان رکھا جاتا ہے، اس میں علامہ عبد الرحمن جامی کو سامان کی طرح لٹایا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر حاکم مدینہ کے خواب میں آئے. کہا عبد الرحمن جامی کو روکو، وہ دوبارہ جو ہے مدینہ شریف آنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے. اب یہ ان کے لیے بھی منہ توڑ جواب ہے جو کہتے ہیں کہ حضور مر کر کے مٹی میں مل گئے. بلکہ حضور جیسے ظاہری حیات میں اپنے ماننے والوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنی باطنی حیات میں بھی اپنے ماننے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں. اب ترکی کا قافلہ پہنچا. قافلہ پہنچنے کے بعد قافلے کی چھان بین کی گئی. لوگوں نے کہا ہمیں ٹارچر نہ کیا جائے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن حاکم مدینہ کا سخت حکم تھا. حضور کے خواب میں آئے تھے کہ عبد الرحمن جامی کو حدود مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے. دیکھا گیا جو سامان تھا، جو اونٹ پر بکسے لدے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک شخص ہے. دیکھا گیا تو علامہ عبد الرحمن جامی ہے. وہاں سے انہیں لوٹال دیا گیا. اب ان کا عشق اتنا زیادہ بڑھ گیا، گلیوں میں روتے پھرتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یاد کر رہے ہیں. کسی طریقے سے میں حضور کے روضے پر چلا جاؤں، کسی طریقے سے حضور کے روضے پر میری حاضری نصیب ہو جائے، کسی طریقے سے حضور کے روضے پر چلا جاؤں. ایک چرواہا جو مدینہ شریف سے بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، مدینہ شریف سے بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا اور شام کو مدینہ شریف چلا جایا کرتا تھا، اس سے علامہ عبد الرحمن جامی نے کہا کہ مجھے مدینہ شریف لے چلو، مجھے مدینہ شریف لے چلو. اس کے عوض چاہے مجھ سے جو خدمت لے لو، میں تمہاری بکریاں چراؤں گا، تمہاری خدمت کروں گا، لیکن مجھے حضور کے روضے پر جانا ہے، مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. تو چرواہا اس بات پر راضی ہوا کہ علامہ عبد الرحمن جامی اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور بکریاں لے کر کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. ہمارا دل کیوں نہیں بسیجتا ہے حضور کی عشق کی محبت میں، نبی کی عشق کی محبت میں، نبی کی محبت میں؟ علامہ عبد الرحمن جامی کو وہ عشق تھا. اس عشق میں جو ہے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے. جب سرحد مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک بکریوں کے ساتھ جا رہے تھے. ایک بکری کی کھال آپ نے پہنی اور بکریوں کی طرح چلنے لگے، بکریوں کی طرح چلنے لگے، صرف اس غرض سے کہ کسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. پھر حضور حاکم مدینہ کے خواب میں آئے. کہا اس شخص کو روکا جائے، وہ پھر مدینہ شریف آ رہا ہے. علامہ عبد الرحمن جامی کو وہاں بارڈر پر روک دیا گیا. وہاں دیکھا گیا کھال اتار کر کے کسی شخص نے کھال پہنتے ہوئے علامہ عبد الرحمن جامی کو دیکھ لیا تھا. علامہ عبد الرحمن جامی کو حاکم مدینہ کے پاس لے جایا گیا. حاکم مدینہ کے پاس لے جایا گیا. حاکم مدینہ نے کہا تو کیسا بدبخت انسان ہے، کیسا پاپی انسان ہے، کتنا برا انسان ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تجھے منع کر رہے ہیں کہ میرے روضے پر حاضر نہ ہونے دیا جائے، میرے روضے پر عبد الرحمن جامی کی حاضری نہ ہو. لہٰذا حاکم مدینہ نے علامہ عبد الرحمن جامی کو ایک قید خانے میں بند کر دیا، ایک قید میں بند کر دیا. اب ان کے اندر عشق تھا. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر قید خانے کے اندر کرنے لگے، قید خانے کے اندر حضور کو یاد کرنے لگے. پھر حاکم مدینہ کے خواب میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور کہا حاکم مدینہ میں نے تو تجھ سے صرف یہ کہا تھا کہ عبد الرحمن جامی کو مدینہ شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے، تو نے انہیں قید کیوں کر دیا؟ قید کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا تھا. تو حاکم مدینہ نے کہا حضور یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ اسے مدینہ شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے اور آپ خود کہہ رہے ہیں قید کر کے میں نے غلط کام کیا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ عبد الرحمن جامی ایک بہت بڑا عاشق رسول ہے، ہمیشہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اور اس نے عشق میں ڈوب کر کے ایک ایسا کلام لکھا ہے، ایسا کلام لکھا ہے اگر میرے روضے کے سامنے آ کر کے اس نے وہ کلام پڑھ دیا
تو مجبوراً عبد الرحمن جامی کا عشق دیکھ کر کے مجھے قبر انور سے باہر آنا پڑے گا، مجھے عبد الرحمن جامی سے باہر آ کر کے مصافحہ کرنا پڑے گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو قوم میں امت میں انتشار پھیل جائے گا۔ یہ ایسے عاشق رسول تھے، ہمیشہ حضور کے ذکر کیا کرتے تھے، حضور کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ تو مدینہ شریف کا مقام بہت بلند ہے۔ آج اگر جن کے پاس دولت ہے مدینہ شریف ضرور جائے۔ فرمایا گیا مدینہ شریف کی حاضری گناہوں کو ایسے پاک و صاف کر دیتی ہے جیسے بھٹی لوہے کی زنگ کو پاک و صاف کر دیا کرتی ہے۔ مدینہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ وہاں ہمہ وقت درود و وہاں ہمہ وقت رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ ملائکہ وہاں درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر کے جس کے اوپر رحمت کے 2 چھینٹے پڑ جائیں یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ارے حاجی یہ بہت بڑا مقام ہے، ہمارا گاؤں اتنا بڑا ہے، لوگ بہت صاحب ثروت ہے، مال و دولت ہے، لیکن حج کے لیے نہیں گیا۔ یہ دیکھو آج اگر کوئی عام شخص ہے اس سے ہماری لڑائی رہتی ہے، تناؤ رہتا ہے، لیکن ہم اس کے گھر پر چلے جائیں وہ ہمارے لیے نرم ہو جایا کرتا ہے، اس کے دل میں ہمارے لیے جگہ ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن یہ تو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کبھی کسی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی، جو بھی ان کے دربار پر گیا کبھی واپس خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آیا۔ جب تم ان کے دربار میں جاؤ گے، جب تم ان کے دربار میں جاؤ گے تو یقیناً جو دعائیں مانگو گے اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ فرمایا ایک حاجی 400 لوگوں کی شفاعت قیامت کے دن فرمائے گا۔ تو جو صاحب ثروت ہیں وہ جائیں پورے گاؤں کے لیے، پورے شہر کے لیے، پورے دیش کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہمارا عشق، ہم یہ باتوں کو سوچتے نہیں ہیں، صحابہ کرام کا وہ عشق تھا۔ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گئے، جو آیت کریمہ پڑھی حضور کی بارگاہ میں جاؤ کوئی پریشانی ہے، وہاں جا کر کے دعائیں کی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ گنبد خضرا کے قریب ایک کھڑکی ہے، حضور دنیا میں تمہاری مدد فرمایا کرتے تھے، ظاہری حیات میں فرماتے تھے، اب بھی فرمائیں گے، جا کر کے اس کھڑکی کو کھول دینا، یقیناً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے اللہ رب العزت بارش فرما دے گا۔ صحابہ کرام حضور کے روضے پر گئے، اس کھڑکی کو کھولا اور درود پاک پڑھنے لگے، اتنی بارش ہوئی تمام ضرورتیں صحابہ کرام کی پوری ہو گئیں۔ تو یہ مدینہ شریف کا مقام ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا۔ السلام علیکم۔